بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں مالدار بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، حلال طریقے سے، سچ بول کر۔ اگر کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کرو تجارت، اس فیلڈ میں آگے نکلو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی۔ اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے۔ اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی۔ اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو سچائی بھی یہ اتنی عظیم دولت ہے، جس کسی کو اللہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، ہم سب سے بڑا سیلس مین اسے سمجھتے ہیں جو سیلس مین ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بنا کر کے بیچے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو۔ آج کے دور میں الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا، اسے بڑا سیلس مین سمجھا جاتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سوچ لینا چاہیے کہ کیا جھوٹ بولنے والے سے اللہ راضی ہے؟ نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو سچ کا دامن تھام لیجئے، اور اللہ کو راضی، اللہ عز و جل کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے اسے سمجھ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر کسی کو اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے تو آج جس طریقے سے علماء کے طبقے کو الا ماشاء اللہ بہت سارے دنیا دار ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ بیچارے، یہ علماء، یہ نہیں کرتے، یہ وہ نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے بہت پیچھے رہنے والے ہیں۔ آپ اپنی عقل کو درست کرو،
آپ نہیں جانتے کہ ان کو جو دولت ملی ہے یہ دولت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اللہ ان سے ناراض نہیں ہے، اللہ ان سے خوش ہے؟ دو جملوں میں سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرعون کی میراث جو دولت ہے وہ اللہ دشمن کو عطا کرتا ہے، اور نبی کی میراث جو علم ہے اللہ جسے محبت فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سارے دولت مند فرعون والے ہیں، نا، مسلمان ہے، دولت اللہ نے عطا کی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے دور میں مالدار بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، حلال طریقے سے، سچ بول کر۔ اگر کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ کم نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کرو تجارت، اس فیلڈ میں آگے نکلو، دنیا سے آگے نکل جاؤ، بہت بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن سچائی کے ساتھ اور امانت کے ساتھ۔ تو کسی دیندار کو دیکھ کر یہ تصور نہ کرنا کہ یار بیچارہ، نہیں، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے خوش ہے، تبھی تو اللہ نے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔